تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور کی یعنی کوہ طور، وکتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور کھلے اوراق میں، والبیت المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع قسم ہے اونچی چھت کی، والبحر المسجور موج زن سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع کوئی اس کو پرے ہٹانے والا نہیں ہے، یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان ڈگمگائے گا بڑی شدت سے، وتصیر الجبال سیرا اور پہاڑ ایک خاص انداز سے چل پڑیں گے۔ سیرا کا ترجمہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے واقعتاً چلتے ہیں۔ ایک تو نا زلزلہ معلوم ہوتا ہے ہر چیز ہلی ہے، لیکن آپ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں پہاڑ تو وہیں کو وہیں ہوتا ہے، واقعی چل پڑیں گے، یعنی تسیر و سیرا کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، الذین فی خوض یلعبون، وہ جو یہ غور و خوض کہتے ہیں نا، کھود کرید، کسی بات کی تہ میں اترنا، بحث کرنا، الذین هم فی خوض یلعبون، جو بحثیں کر کے کھود کرید کر کے مزے لے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلے جائیں گے یہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار مار کر، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ رہی وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پتر ہن دس افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتائیے جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہاری آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے۔ اصلوھا، جاؤ جھلسو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، پھر شور مچاؤ یا آرام سے بیٹھے رہو، صبر کرو یا صبر کرو نہ کریں گے معنی کیا ہے، یہاں شور مچاؤ یا صبر سے بیٹھے رہو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ ملے گا۔ بالکل وہی انداز کے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ الذاریات میں، ان المتقین فی جنات و نعیم، وہاں کیا تھا ان المتقین فی جنات و عیون، یہاں آ گیا ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے یا کمفرٹس میں ہوں گے، نعیم کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں۔ فاکہین بما آتاہم، لطف اندوز ہوتے ہوئے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، ربہم ان کا رب، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے، کھلا، بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ متقین علی سرر مصفوفۃ، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر جو ارینجڈ ہوں گی، قطار اندر قطار بچھی ہوئی ہوں گی۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ان عورتوں کے ساتھ کہ جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اس اولاد نے جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہوگی، یعنی انہیں اون کیا ہوگا، یعنی ایک وہ اولاد ہے کہ جس نے اپنے باپ کے نیک ہونے کو، دیندار ہونے کو، دین کے لیے کام کرنے کو ڈس اون کیا، وہ تو اس کا پیروکار نہ ہوا۔ وہ اولاد کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور باپ کو اون بھی کرتی ہو، بڑے خوبصورت مقام ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی وہ اولاد ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، جوڑ دیں گے رعایتاً۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور دیے چلے جائیں گے ہم انہیں لذیذ پھل اور گوشت، مما یشتہون، جو انہیں پسند ہوگا۔ اشتہا
جو ہے انگریزی میں اس کے لیے خوبصورت لفظ جو ہے وہ پرسویشن ہے، یعنی وہ گوشت کے جس کو پرسو کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ویسٹ میں ہمارے مسلمان بچے ہیں تو منڈے کو جب وہ اسکول جاتے ہیں تو باقی سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں تصویریں کہ ویکینڈ پر جو ہے وہ یہ کیا، بیچ پہ گئے، پھر شراب پی اور وہ انجوائے کیا اس کو شمپین کے جو اس کی لوٹیاں مچا کر اور ایک دوسرے پر اس کے شاور کر کے. تو مسلمان بچوں نے یہ نہیں کیا تو وہ ایک ڈپریویشن محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی انہیں دکھائے گا قیامت کے دن. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا، کہ وہ اس شراب کے جام چھینیں گے جس میں کوئی بیہودہ باتیں انسان پی کر نہیں کرتا، ولا تأثیم، اور نہ گناہ کے کام کرتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے گرد گھومیں گے غلمان لہم، وہ کم عمر لڑکے انہی کے لیے جو بنائے گئے ہوں گے. یعنی دونوں جگہ اول و آخر جو ہے یہ ہم لگا کر مذکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں بعض لوگوں نے یعنی یہ کیا ہے کہ جی مردوں کے لیے حوریں ہوں گی اور جنتی عورتوں کے لیے غلمان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں حفاظت کرتا ہے اپنے کلام کی کہ آگے پیچھے ہم لگایا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہیں. یعنی اگر دونوں جو میاں بیوی بیٹھے ہیں، اگر کہیں میاں بیوی بیٹھے ہیں اور سرو کرنے والا یا سرو کرنے والی کوئی بالغ یا بالغہ ہوگی تو لازماً ایک آکورڈ فیلنگ ہوگی. اب اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ فری نہیں ہوں گے اگر کوئی بالغ جو ہے وہ آپ کو سرو کر رہا ہوگا، مذکر ہو یا مؤنث ہو. لیکن اگر کوئی نوعمر لڑکا سرو کرنے والا ہوگا تو آپ کو آکورڈ فیلنگ نہیں ہوگی. اب جنت میں جو شخص داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نہ اس میں خوف ہوگا، نہ ملال اور حزن ہوگا، اور نہ کوئی آکورڈ فیلنگ ہوگی. دیکھیں کیسا بندوبست جو ہے ہر اعتبار سے کیا جائے گا، واللہ عالم. اچھا وہ کیسے ہوں گے؟ یعنی بالکل نوعمر لڑکے، کانہم لؤلؤ مکنون، وہ ایسے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں. اور کبھی آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں اور صاحب خانہ کی کوئی بچی، پوتی یا پوتا، یعنی وہ ٹرے ہاتھ میں اٹھا کے لائے لڑکھڑاتے ہوئے، تو اس کا ایک اپنا ہی حسن ہوتا ہے کہ مہمانداری کا ایک حق ادا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ساری جو خوبیاں ہیں اور جو حسن ہیں، انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں، وہ سب وہاں اکٹھی کی جائیں گی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر اہل جنت پوچھیں گے ایک دوسرے کے حال احوال. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، تو جو نوٹس ایکسچینج کریں گے تو سامنے کیا بات آئے گی کہ ہم اس سے پہلے بھی اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اس کی. فمن اللہ علینا، پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، ہم پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی حق ادا کرنے والا، احسان کرنے والا اور مہربان ہے. فذکر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جو وہاں بھی لفظ آیا تھا نا، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اب پھر یہاں آ گیا فذکر، کہ نبی آپ نصیحت کریں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کی مہربانی سے، یہ آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ پاگل ہیں. ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، اور انتظار کر رہے ہیں اس کے حق میں گردش ایام کا، اومن کا. قل تربصوا، ان سے کہہ دو انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں ایسی باتوں کی؟ ام ہم قوم طاغون، یہ مضمون بھی آیا ہے سورہ ذاریات میں کہ یہ جانے والا بعد والوں کے کان میں کہہ کے جاتا ہے کہ تم یہ کہنا نہیں، اصل میں یہ باغی ہیں، سرکش لوگ ہیں. تو ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں سمجھاتی ہیں، سجھاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ،
کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے محمد نے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نو بل لا یؤمنون، اصل میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا تو پھر یہ بھی گھڑ کے لے آئیں اگر سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ہاتھوں پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل بات کیا ہے، یہ مانتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ یقین نہیں رکھتے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا، لیکن اس پر بھی یقین نہیں رکھتے. ام انہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ سنگن لیتے ہیں وہ اس پر چڑھ کر آسمانوں کی، عالم بالا کی؟ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، تو اچھا جس شخص نے کچھ سنا ہے وہاں جا کر وہ دلیل کے ساتھ آ کر پیش کرے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور تاڑے پتر؟ ام تسألہم اجرا، کیا اے نبی تم ان سے کوئی تاوان مانگتے ہو، اجر مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس تاوان، اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں؟ فہم یکتبون، جسے وہ لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو کافروں کی چال انہی پر آ پڑے گی. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی خدا ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھ لیں یہ کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقول سحاب مرکوم، تو کہتے ہیں کہ یہ بادل ہے کہ جو عمڈے چلے آ رہے ہیں. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَسْعَقُونَ، تو آپ چھوڑیے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ پہنچ جائیں اپنے اس دن کو جس میں یہ مار گرائے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہ کام آئے گی ان کی کوئی چال ذرا بھی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور یقیناً ان ظالموں کے لیے عذاب ہے. دون ذالک، اس کے علاوہ بھی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی دنیاوی عذاب کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کے منتظر رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تو جب تم اٹھو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا دوست یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے. یہ جو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے، اس کے تحت بعض لوگوں نے تو یہ اس کا مفہوم لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی ہی واز 100% ڈکٹیٹڈ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی ہے. جہاں کوئی انسان ہوگا اس کا دماغ ہوگا، وہ سوچے گا اور وہ آن ہز اون کلام کرے گا. سینسیبل آدمی کا کلام سینسیبل ہوگا اور احمق بے وقوف کا کلام بے وقوفانہ ہوگا. اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے.
لیکن اس گائیڈر جیسے ہمیں سے ہر شخص جو ہے اپنے جو بھی اس کے کارندے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہے. ان میں اچھے کارندے ہوتے ہیں وہ گائیڈنس کے مطابق کرتے خود ہیں لیکن آپ سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈڈ تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اپنی سوچ نہیں تھی، آپ کا اپنا کوئی کلام نہیں تھا. معاذ اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نفی ہے. ہاں جنرلی کیا تھا کہ جیسے ایک سینسیبل آدمی جو ہے وہ کم غلطیاں کرے گا اور احمق آدمی زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جو اللہ کا نبی ہو اور سب سے ذہین ہو، سب سے سمجھدار ہو، اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہے. لیکن کہیں کو تھوڑی بہت پلس مائنس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اصلاح کر دیتا تھا. تمام نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. واللہ اعلم. علمہ شدید القوا، اس کو پڑھایا، اس کو تعلیم دی ایک زبردست قوت والے نے، یعنی جبرائیل. ذو مرۃ، جو بڑا صاحب حکمت ہے. فاستویٰ، پھر سامنے کھڑا ہوا. وہو بالافق الاعلیٰ، جبکہ وہ ہائر ہورائزن پر تھا، بالائی افق پر تھا. یہ واقعہ ہے بالکل آغاز کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غار حرا سے جبل نور سے نیچے اتر رہے تھے. آواز آئی یا محمد. آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. آپ چل پڑے. پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا. آپ پھر چلے. پھر آواز آئی یا محمد. تو آپ نے یوں نظر اٹھا کر دیکھا تو پورا جو ہورائزن تھا، افق، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا. یعنی اصلی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. یعنی یہ 2 دفعہ دکھایا، اس کا بھی ذکر آنے والا ہے. یہ اس لیے کیا کہ اگر تو کبھی کسی شکل میں آ گیا، کبھی کسی شکل میں آ گیا، کبھی بے آواز آیا، کبھی جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے بول رہا ہے، اسے کیا ہے کہ کنفیوز رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کہ یہ الوژن ہے یا واقعی کوئی وجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر حکمت کے تحت کیا کیا، کبھی ان کو حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں بھیج دیا، کبھی کسی ان نون انسان کی شکل میں بھیج دیا. جیسے حدیث جبرائیل میں وہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے بھی نہیں پہچانا، صحابہ نے بھی نہیں پہچانا، اور ایک خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہچانا. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ آپ نے انٹینشنلی ظاہر نہیں کیا لیکن آپ نے پہچان لیا. کسی کو فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ ایک دوسری شکل تھی. لیکن اصلی شکل دیکھی ہو تو پھر اس ٹیکسٹ میں، یعنی اس کانٹیکسٹ میں انسان جو ہے پھر زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کی بات سنتا اور سمجھتا ہے. ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا. فکانا قاب قوسین، یہاں تک کہ ہو گیا برابر 2 کمانوں کے، او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر وحی کی اپنے بندے پر جو بھی، اللہ تعالیٰ کے بندے پر جو بھی وحی کرنی تھی. ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ جھوٹ جانا رسول کے دل نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو کچھ انہوں نے دیکھا. افتمارونہ، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو، علی ما یری، اس پر جو اس نے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے ایک اور مرتبہ بھی انہیں دیکھا تھا. عند سدرۃ المنتہیٰ، یعنی معراج کے سفر کے دوران سدرۃ المنتہیٰ پر. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا اس سدرہ پر جو بھی چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ ان کی نگاہ چندھیائی اور نہ حد سے بڑی. وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، کیا تم نے غور کیا لات و عزیٰ پر، ومناۃ الثالثۃ الأخریٰ، اور تیسری ایک اور دیوی منات کو. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، واہ بڑے سیانے بڑے ہو. أَلَكُمُ الذَّكَرُ، کیا تہاڈے پتر، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اودیاں تیاں. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تو یہ بڑی دھاندلی والی تقسیم ہے کہ تم جو بیٹر چیز ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہو، اور جو تمہارے خیال کے مطابق یعنی کم ویلیو کی چیز ہے، وہ لفظ یہاں پر نہیں ہے تمہارے خیال کے مطابق، لیکن قرآن مجید میں ایسے ہی ہے کہ یہ بڑی ان ایون تقسیم ہے. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ بڑی دھاندلی والی ان ایون تقسیم ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا،
ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپوں نے، باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، اور یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، اور خواہشات نفس کی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ام للانسان ما تمنا، کیا ہر انسان کو مل جائے گا وہ جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں کام آ سکتی جن کی شفاعت ذرا بھی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ شفاعت کی جسے چاہے، وَيَرْضَىٰ، اور جن کے لیے وہ پسند کرے کہ وہ سفارش کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ فرشتوں کو مؤنث نام دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کو فالو کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، تو اے نبی آپ منہ پھیر لیں اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے، ہدایت سے منہ موڑتا ہے، عن ذکرنا، ہماری نصیحت سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں طالب مگر دنیاوی زندگی ہی کا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تیرا رب بے شک خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پر ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله